بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم سبحان اللہ مومن خان دواخانہ راولپنڈی اور ماڈرن ہربل سٹور اسلام آباد کی طرف سے میڈیکل پامسٹری کے تیسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلے دو لیکچروں میں ہم نے کچھ بات کی تھی، ایک میں اس کا خلاصہ بیان کیا، تشریح کی تھی، دوسرے میں بات کی تھی ناخنوں پہ، تیسرے پر ابھی ہم ہاتھ کی ہتھیلی کی طرف آتے ہیں۔ تو ہاتھ کی ہتھیلی جو ہوتی ہے یہ میں جو وہ بک ہے نا، کتاب جو میں نے لکھی ہوئی ہے، میں اسی سے بعض اوقات پڑھ کر سناتا ہوں، تو اس لیے اگر کوئی بندہ کہے کہ کتاب سے، تو میں اس سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو اس میں یہ کہ ہتھیلی کا درجہ حرارت جو ہوتا ہے نا، درجہ حرارت اور اس کا رنگ کلر، وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو اگر ہتھیلی کو آپ کسی کی ہتھیلی کو پکڑتے ہیں اور وہ نارمل حرارت سے زیادہ گرم اور تپتی ہوئی محسوس ہوتی ہے نا، تو یہ ایسے بخار کی علامت ہے کہ جس کے علاج میں تاخیر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہتھیلی اسی طرح گرم بھی ہو، مطلب تپتی ہوئی ہو، جلتی ہوئی ہو، اور ساتھ میں وہ ذرا نم بھی ہو، اس پر وہ تھوڑی سی گیلی بھی ہو، مطلب پسینے کی بوندیں ہلکی ہلکی نظر آتے، جس طرح کسی گلاس میں بندہ ٹھنڈا پانی ڈال لیتا اور اس کے اوپر قطرے آ جاتے ہیں، تو پھر طبیعت کی خرابی، کمزوری کا اثر جو ہے نا، وہ پھر زیادہ عرصے تک رہتا ہے۔ اور پھر اگر یہ بخار اتر بھی جائے تو پھر بھی کچھ عرصہ تک احتیاط کرنا چاہیے، اور جب تک صحت کی مکمل بحالی نہ ہو جائے اور ہتھیلی کا درجہ حرارت اعتدال پر نہ آئے تو اس وقت تک پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جس طرح بتایا کہ اگر یہ ہتھیلی تھوڑی سی نم بھی ہو، نمی والی بھی ہو، تو یہ خطرے کا سگنل ہے، یہ پھیپھڑوں میں کوئی نقص ہو سکتا ہے، یہ پھر پھیپھڑوں کی خرابی کو ظاہر کرتا ہے، اور ایسی صورت میں پھر پھیپھڑوں کا وہ کرانا چاہیے، ٹیسٹ وغیرہ یا ایکس رے جو بھی ہوتا ہے وہ کرانا چاہیے۔ اچھا، ہاتھ کے اوپر کچھ ابھار سے ہوتے ہیں، جس کو پامسٹری کی زبان میں یا میڈیکل پامسٹری کی زبان میں ابھار کہا جاتا ہے۔ ابھار، یہ ٹوٹل 7 ابھار ہیں۔ اس میں 5 جو ہے نا وہ انگلیوں کے نیچے ہیں اور 2 ہتھیلیوں کے باہر کی طرف ہیں۔ اس میں 4 جو ہے وہ صحت مندی والے ابھار ہیں، اور 3 جو ہے وہ غیر صحت مندی والے ابھار ہیں۔ تو آگے پھر میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سے ابھار ہیں۔ تو اس میں یہ کہ اگر صحت مندی والے 4 ابھار جو ہے یہ اگر مضبوط بھی ہیں، ابھار مطلب تھوڑا سا اوپر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان پر کوئی منفی نشانات بھی ہو تو بیماری کی شدت کم ہوتی ہے۔ منفی نشانات میں آپ کو بتا دوں کہ منفی نشانات کیا ہوتے ہیں۔ منفی نشانات یہ ہوتے ہیں کہ جعلی کسی نشانی ہوتی ہے، کراس ہوتا ہے، یا جزیرہ ہوتا ہے۔ جزیرہ سے کہ جیسے گول نہیں، تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا سا دائرہ سا ہوتا ہے۔ اصل میں ویڈیو میں جو نا وہ کتاب سے تصویر بندہ شیئر نہیں کر سکتے، اس میں ویڈیو میں تصویر آ نہیں سکتی، کوئی طریقے مجھے زیادہ ویڈیو کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کس طرح ایڈیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال جتنا ہو سکے کہ میں اس طرح زبانی بتاؤں گا، اور تصویر تو اس میں اب نہیں ڈال سکتے، مجھے پتہ نہیں ہے اس کا کہ تصویر کیسے اس میں ویڈیو میں ڈالتے ہیں، یا تو ہے کہ پھر لائیو لیکچر بندہ کرے تو اس میں تصویریں بھی بنائے، پھر کام ذرا لمبا ہو جائے گا۔ تو اگر غیر صحت مندی والے ابھار پر کوئی منفی نشانات موجود ہو تو بیماری کی شدت پھر زیادہ ہوگی۔ منفی نشانات میں نے آپ کو وہ پھر بتا دیا کہ یہ جو جعلی کا نشان ہوتا ہے، یا کراس جس طرح ہوتا ہے، کانٹے کا نشان، یا جزیرہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو ایک جو ہوتا ہے یہ اس کو پھر مختلف ستاروں کے ساتھ ان نے وہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو انگوٹھا ہوتا ہے، انگوٹھا کے نیچے ایک ابھار ہوتا ہے جس کو میڈیکل پامسٹری میں زہرہ کا ابھار ہوتا ہے۔ اصل میں ان کے نام جو ہے نا وہ سیاروں کے ساتھ انہوں نے منسوب کیا، تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ نجوم ہے، لیکن ان کے نام ہے، اس کو ہم کریں گے زہرہ نہیں کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے جو انگوٹھے کے نیچے اور ہتھیلی کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے، یہ انگوٹھے کی بالکل جڑ کے نیچے، اس پر اگر اس طرح کے نشان ہو
جالی کا نشان ہو، کراس کا نشان ہو یا جزیرے کا نشان ہو، تو اگر یہ مرد میں ہو تو اس کے سپرم میں مسئلہ ہوتا ہے، سپرم کاؤنٹ اس کی جو ہے نا وہ کم ہوگی، ایزو سپرمیا ہو سکتا ہے اس کو، یا سپرم کاؤنٹ اس کی کم ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ نشان تھوڑا سا اس سے نیچے ہو تو گردے میں پتھری کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ادھر اس سے اوبار سے تھوڑا سا نیچے کوئی کراس کا نشان ہے یا جالی کا نشان ہے یا جزیرے کا نشان ہے تو آپ سیدھا اس بندے کو کہیں کہ بھئی آپ کے گردے میں پتھری ہے۔ اب اگر یہ دائیں ہاتھ میں ہو تو اس کے دائیں گردے میں پتھری ہے، اگر بائیں ہاتھ میں ہو تو اس کے بائیں گردے میں پتھری ہے، اگر دونوں ہاتھوں پر ہو تو اس کے دونوں گردوں میں پتھری ہے۔ اور بے شک آپ اس کو بتائیں کہ بھئی الٹرا ساؤنڈ کراؤ، جب وہ الٹرا ساؤنڈ کرائے گا تو اس کے گردے میں پتھری نکل آئے گی۔ تو طبیب اور طب کی مطلب سربلندی ہو گئی نا کہ ٹیسٹ رپورٹ الٹرا ساؤنڈ جو کہتے ہیں وہ آپ نے اس کو ہاتھ دے کے بتا دیا۔ اس طرح اگر یہ نشانی خواتین کے ہاتھوں میں ہو تو وہ خواتین بانجھ ہوتی ہے، ان کے یوٹرس میں مسئلہ ہوتا ہے، ان کے یوٹرس میں رسولیاں ہو سکتی ہیں، پانی کی تھیلیاں ہو سکتی ہیں۔ آپ ان کو بتائیں کہ آپ کے یوٹرس میں، آپ کے بچہ دانی میں رسولی ہے، پانی کی تھیلی ہے، فائبرائڈز ہے، آپ کو جب وہ الٹرا ساؤنڈ کرے گی تو اس میں بھی آ جائے گا کہ اس میں یہ مسئلہ ہے۔ تو ادھر بھی طب اور طبیب کی سربلندی کا کام ہو گیا۔ اس کے بعد جو شہادت والی انگلی ہے اور انگوٹھا ہے، ان کے درمیان میں جو جگہ ہے وہاں پر اگر اس طرح کے نشان ہو، منفی نشانات ہو، جس طرح جالی ہو، کراس ہو، جزیرہ ہو، تو ایسے بندے کو اکثر بخار ہو سکتا ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اور بواسیر کی بھی یہ نشانی ہے، اور مرگی کی بھی نشانی ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں ان لکیروں میں سے کوئی بھی ایک لکیر ہو، کوئی بھی ایک نشانی ہو، تو ایسا بندہ آپ اس کو ڈائریکٹ بتائیں کہ بھئی آپ مرگی کے مریض ہو، یا آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے، اور بواسیر کی بھی یہ نشانی ہے۔ اس کے بعد جو شہادت والی انگلی آتی ہے، اگر شہادت والی انگلی کی جڑ پہ جہاں پر تیسری پور ناخن والے کو آپ پہلا سمجھ لیں درمیانے ہوگی، ایک نیچے ہے، تو جو شہادت والی انگلی کا نیچے والا پور ہوتا ہے، پور کے نیچے جو جگہ ہے، مطلب آپ سمجھ لیں کہ 1 انچ جگہ جو ہوتی ہے جہاں پر انگلی ختم ہوتی ہے، اس کو آپ اوبار سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ شہادت کی انگلی کا اوبار ہے۔ اس پر اگر کوئی منفی نشان موجود ہو، جس طرح کوئی پھر وہی بتاؤں کہ کراس ہو، جالی ہو یا جزیرہ ہو، تو ایسا بندہ جو وہ فیٹی لیور کا مریض ہوتا ہے، اس کو فیٹی لیور ہو سکتا ہے، جوڑوں کی بیماریاں بھی اس کو ہو سکتی ہے، اس کا جگر خراب ہوتا ہے، اس کو فالج بھی ہو سکتا ہے، اور پھیپڑوں کے مسائل بھی اس کو ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر باقی لکیریں بھی دیکھنی پڑتی ہے جو آگے چل کر آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو جب باقی لکیریں آپ اس کے ساتھ میچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو جوڑوں کی بیماری ہے، یا فیٹی لیور ہے، یا جگر خراب ہے، یا فالج ہے، یا پھیپڑوں کا اس کو مسئلہ ہے۔ اچھا، اب ادھر آپ یہ بھی جب آج بھی ایک بھائی آئے ہوئے تو ان کے ساتھ کچھ ڈسکشن ہو رہی تھی، تو جو دوسرا طریقہ ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ صرف مزاج کا پتہ چل جاتا، تو مزاج کا پتہ اگر چل جائے تو وہ تو 6 مزاج ہیں نظر قانون مفرد اعضاء کے، اور ہر مزاج کی تقریباً 10-15 نشانی ہوتی ہے، وہ بندہ یاد کر لے تو آپ بندے کو بتائیں کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ اس کی ساری نشانی یا ساری علامات اس بندے میں موجود ہو، تو وہ اتنا نہیں ہے۔ مزاج آپ نے اگر پتہ کر بھی لیا تو آپ کو تو بیماری کا پتہ تو نہیں چلا نا، اس سے تو بیماری پتہ چل جاتی، اور جب بیماری پتہ چل جاتی ہے تو اس میں پھر آپ اس کو مزاج بھی بتا سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے اس کا یہ شہادت کی انگلی کے نیچے دیکھ لیا کہ اس پر منفی نشان ہے اور اس کا فیٹی لیور ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ فیٹی لیور جو نظر قانون مفرد اعضاء کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ فیٹی لیور کس مزاج میں ہوتا ہے، تو آپ سیدھا اس کو بتائیں کہ بھئی آپ کا یہ مزاج ہے، تو اس سے مزاج کا بھی پتہ چلتا ہے اور بیماری کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں درمیانی انگلی کی طرف۔ اگر درمیانی انگلی کے نیچے، میں پھر وہی بتاؤں گا کہ درمیانی انگلی جہاں پہ ختم ہوتی ہے اس کے نیچے 1 انچ کا جو نشان ہوتا ہے، 1 انچ نیچے جگہ، اس کو آپ
درمیان انگلی کا ابھار سمجھ لیں، اس پہ اگر کراس کا نشان ہو، جالی کا نشان ہو یا جزیرے کا نشان ہو تو ایسے بندے کو ہر وقت جسم میں دردیں ہوتی ہے۔ اس کا جو نچلا کمر ہوتا ہے، اگر یہ خاتون ہو مرد ہو جو بھی ہو، اور نچلے کمر میں جس کو لوور بیک پین کہتے ہیں تو وہ بھی مسئلہ اس کو ہو سکتا ہے۔ اس کو ہڈیوں کا اور سکن کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور ٹی بی بھی ایسے بندے کو ہو سکتی ہے۔ ٹی بی کی یہ بڑی نشانی ہے، درمیانی انگلی والے جو میں نے آپ کو بتایا، اگر اس طرح نشان ہے اور وہ تھوڑا نشان بالکل مضبوط ہے، کیونکہ اس میں بعض ایسا ہوتا ہے، بعض نشانات وہ مضبوط ہوتے ہیں، بعض تھوڑے سے ہلکے ہوتے ہیں، تو مطلب جو ذرا گہرا نشان ہو تو آپ سمجھ لیں کہ اس بندے کو ٹی بی ہے، اور بے شک اگر وہ ایکس رے کرائے جو مرضی کرائے تو اس میں ٹی بی نکل آئے گی۔ اس میں ایک چیز یاد رکھے کہ یہ نشانات اور یہ جگہ جب آپ کو فل پتہ چل جائے، فل آپ جو ہے نا وہ سیکھ جائے، تو تب آپ کسی بندے کو اس کے اوپر آپ فتویٰ لگا سکتے کہ بھئی آپ کو یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے پورا اس کو نہ سمجھا ہو، آپ کو اس کی سمجھ پوری نہیں آئی ہو، اور آپ کسی بندے کو بتاتے کہ آپ کا فیٹی لیور ہے یا آپ کو ٹی بی ہے یا آپ کے یوٹرس میں رسولی ہے یا آپ کو یوسپرمیا ہے، تو اس سے بھی جو ہے نا وہ پھر حکیم صاحب کی جو ہے نا وہ بدنامی ہو سکتے کہ وہ یہ سوچے کہ یار اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے مارتا ہے۔ اس کے بعد آتے جو انگوٹھی والی انگلی، جس کے اوپر انگوٹھی پہنی جاتی ہے، اگر اس ابھار پر کوئی منفی نشان پائے جائے تو یہ دل کی بیماری اس بندے کو ہو سکتی ہے، آنکھوں کی بیماریاں ہو سکتی ہے، اس بندے کی نظر کمزور ہوگی، اس کو اینک لگی ہوگی، اور اس کی کمر میں درد ہوتا ہوگا۔ کمر میں جو درد اس کو ہوگا وہ ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوگا، مطلب ڈسک پرابلم نہیں ہوگی، اس کے مہروں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس کی ہڈیاں کمزور ہونے کی وجہ سے، کیلشیم کی کمی کی وجہ سے اس کی کمر میں درد ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے چھوٹی انگلی کا ابھار۔ چھوٹی انگلی کے نیچے اگر اس پر اس طرح کے منفی علامات ہوں تو اس میں پھر سکن کی تکالیف ہوتی ہے، یادداشت کی کمی ہوتی ہے، اور ایسا بندہ تائرائیڈز کا پکا مریض ہوتا ہے۔ اس کو یہ نشان دیکھ کے آپ اس کو بتائیں کہ بھئی آپ کو تائرائیڈ کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ خاتون میں ہو، خواتین میں، تو ان کے ہارمونز کا مسئلہ ہوتا ہے، ہارمونز میں پرابلم ہوتی ہے، فیلوپین ٹیوبز جو ہوتی ہے وہ بند ہوتی ہے، اور اوری کے مسائل ان کے ہوتے ہیں۔ اوری تو آپ سمجھتے ہیں کہ اوری کیا ہوتی ہے، تو اوری کے مسائل بھی ایسے خاتون کو ہوتے ہیں۔ میرے پاس اکثر جب آتی ہے نا، میں دیکھتا ہوں خواتین میرے پاس زیادہ آتی ہے، تو کئیوں کے اس طرح وہ ہوتے ہیں نشان، جیسے نظر آ جائیں ان کو بتا دیتا ہوں۔ ہارمونز کا تو بہت دور سے نظر آ جاتا ہے کہ اس کے ہارمونز میں کئی کو میں نے بتایا، جیسے ہاتھ ادھر کر دیتے ہیں تو بس وہ ہارمونز ان کو کہتا ہے آپ کا تو ہارمونز ڈسٹرب ہے، آپ کو تائرائیڈ کا مسئلہ ہے۔ واقعی وہ مان جاتے ہیں کہ واقعی بالکل ہم جو ہے نا ہارمونز کی یا تائرائیڈ کی دوائی لے رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں جتنی میں آپ کو بتا رہا ہوں یا میں آزما رہا ہوں اپنے مطلب میں اپنے مریضوں پر، کیونکہ مجھے نبض کا پتہ نہیں ہے، نبض کے بارے میں مجھے نہیں پتہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے نبض کا بالکل نہیں پتہ، لیکن اگر صرف نبض سے مزاج کا پتہ کوئی بندہ صرف کر سکے کہ اس کا یہ مزاج ہے، تو میرے خیال میں یہ نبض سیکھنا نہیں ہوا۔ نبض سیکھنا تو وہ ہے کہ نبض سے آپ نبض پہ ہاتھ رکھ کر اور اس بندے کی بیماری کو آپ پکڑے، آپ کو بیماری کا پتہ چل جائے۔ تو مزاج تو ہر کوئی بندہ معلوم کر سکتے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے نبض کا نہیں پتہ، کیونکہ نبض سے صرف مزاج کا میں پتہ کر سکتا ہوں، بیماریوں کا پتہ میں چلاتا ہوں یہ میڈیکل پامسٹری سے۔ اور میں پہلے میرے پاس جب مریض آتا ہے تو سب سے پہلے میں ان کے ہاتھ دیکھتا ہوں، دونوں ہاتھ وہ دیکھ کے پھر ان کو ویسے تسلی کے لیے ان کے نبض پہ ہاتھ رکھ کے ان کو بتا دو آپ کو یہ مسئلہ ہے، آپ کو یہ مسئلہ ہے، آپ کو یہ مسئلہ ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ جو نا وہ ہاتھ دیکھنے سے وہ تھوڑا سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں حکیم کے پاس آئے ہیں یا نجومی کے پاس آئے ہیں، تو لوگوں کے ذہن کے مطابق ان کو ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو ہتھیلی کا وہ حصہ ہوتا ہے نیچے والا حصہ، یعنی انگوٹھے کے نیچے بالکل جہاں پر ہتھیلی ختم ہوتی ہے، یہاں پر ایک ابھار ہوتا ہے۔ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں اس ابھار کے، ایک ہوتا ہے کلائی کی طرف، ایک ہوتا ہے درمیان، اور ایک ہوتا ہے نچلا حصہ۔
تو جو اوپر کی طرف ہوتا ہے اس پر اگر اس طرح کی نشانیاں ہوں، منفی نشانات، جعلی، کراس، جزیرہ، تینوں میں سے کوئی بھی، سیدھا سیدھا اس بندے کو بتایا کہ آپ کو السر ہے، میدے کا السر، اس کے میدے میں زخم ہے۔ وہ اگر ایچ پیلوری کا ٹیسٹ کرائے گا تو اس کا ایچ پیلوری جو نا وہ پازیٹیو آئے گا۔ باقی بھی السر کی علامات آپ اس سے پوچھیں تو وہ بالکل مان جائے گا کہ واقعی مجھے اس طرح السر کا مسئلہ ہے۔ اب اگر اس کے درمیانی حصے میں آپ دیکھیں، اگر اس میں یہ نشانیاں ہو تو ایسے بندے میں آنتوں کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ آئی بی ایس کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس کو ہماری طب میں سنگرہنی کہتے ہیں۔ ایسا بندہ آئی بی ایس کا مریض ہوتا ہے، آئی بی ایس پکا آئی بی ایس کا مریض ہے۔ اور اس کا پھر ہوتا ہے نچلا حصہ، تیسرا حصہ اسی کا، ادھر ساتھ میں تیسرا حصہ، اس کو آپ لکیر لگائیں 1 2 3۔ اگر اس پر اس طرح کے نشان ہو، تینوں میں سے کوئی بھی نشان ہو، جزیرہ بنا ہوا، کراس بنا ہوا، جالی بنی ہوئی ہو، جالی ایسی بنی ہوتی جیسے جس طرح چٹائی نہیں ہوتی ہے، جس طرح یہ لوہے کی جالی ہوتی ہے جو کھڑکی میں لگی ہوتی ہے، اس طرح کی نشانی ہوتی ہے، اور باقاعدہ یہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جب آپ ہاتھ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گی، جب تھوڑا سا آپ روٹین میں لوگوں کے ہاتھ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گی۔ تو ایسا اگر خواتین میں ہو تو وہ خواتین جو ہے وہ بانجھ ہوتی ہے اور ان میں یوٹرس کے مسائل ہوتے ہیں، اور اگر مرد ہے تو اس کے سپرم کاؤنٹ جو ہے نا وہ کم ہے۔ یہ آج ہم نے ابھاروں کی بات کی، جو انگلیوں کے نیچے والے حصے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر آگے پھر ہم خط صحت سے بیماریوں کی تشخیص کا نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے۔ خط صحت جو ہوتی ہے وہ بھی ادھر یہ ہمارے ہاتھ میں ایک نشانی ہوتی ہے، اس سے بہت زیادہ چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، اس سے گیس کا، دل کی بیماریوں کا اور مختلف چیزوں کا۔ اور اس کے بعد پھر یہ خط صحت رہ گیا، خط صحت سے پھر اس کے بعد جو ہے نا خط عیاشی اس میں ایک ہوتا ہے، خط عیاشی۔ اس سے آپ کسی انسان کے اس کا لگا سکتے ہیں، جس طرح میں نے ایک دفعہ بات کی تھی نا کہ کوئی بندہ مزدنی اگر کرتا ہے، یا اگر کوئی خاتون جو ہے نا خدا نخواستہ کسی اسی طرح کے مسئلے میں، اسی مسئلے کا شکار ہے کہ ہاتھ کا استعمال کرتے مزدنی کرتی ہے، تو اس نشانی سے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ بلکہ اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے بندے مردانہ طاقت کے لیے کوئی دوائیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کے گردے خراب ہو رہے ہیں، اور مطلب ایسی بہت سی چیزیں جو اخلاقی سائڈ پر آتی ہے وہ آہستہ سے انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو۔ لیکن مجھے تھوڑی سی مایوسی ہو رہی ہے کیونکہ ابھی یہ ویڈیو میں نے دیکھا تو تقریباً 60 لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن چلو دیکھیں، میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا، ویڈیو ڈالتا رہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ گروپوں میں تو لوگ بہت سارے تقریباً 100 150 اور یہ 200 کے لوگ پوچھ رہے تھے کہ کتاب کب آ رہی ہے، کتاب کب آ رہی ہے۔ تو میرے خیال میں سب کو کتاب کا ہے، لیکن کتاب میں نے جب تک یہ ویڈیو پورے نہیں ہوتے تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اس میں اگر کسی نے دلچسپی ظاہر کی تو پھر کتاب کو پبلش کر دیں گے، اور کسی سے پوچھ بھی لوں گا میں کہ اگر یہ شرعی طور پر جائز ہو تب، ورنہ پھر ویڈیو پہ گزارا کریں گے، کوشش کریں گے کہ جتنی معلومات ہو سکتی ہو میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ اس کے علاوہ میں دوبارہ بتا دوں کہ اس کا نجوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صرف طب اور طبیب کی سربلندی کے لیے اور عظمت کے لیے، وقار کے لیے، اور انگریزی طب جدید میڈیکل سائنس کے مقابلے پر حکیم کو اور طبیب کو لانے کے لیے میں کر رہا ہوں۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔